ہاں جی بیا دوبارہ شروع کی آدھے شروع سرجیرا لو بس صحیح شو ٹھیک شو. تو یہ اصل میں کچھ تھوڑا سا وقت آپ کا لوں گا، لیکن زیادہ جو اب ہم بات کریں گے نا، ہم ہر ایک کتاب پر بات کریں گے، اس میں ذرا وقت لگے گا، تو انشاءاللہ یہ آئندہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئندہ کلاس بھی اسی پہ ہو. لیکن سب سے پہلے آپ دیکھو، جیسے میں نے آپ کو 3 درجے جو اس نے بتائے تھے امام شاہ ولی اللہ صاحب نے، ان کی وہ 3 درجے تو بیان کر دیے. اب دیکھو ان کتب کی کچھ خصوصیات میں ذکر کر رہا ہوں. یہ جو درجات اس نے پہلے 3 درجے، پہلا درجہ ہے، دوسرا اور تیسرا درجہ، ان کتب کی خصوصیات کیا ہے یہ کچھ مختصراً ذکر کرتے ہیں. دیکھو سب سے پہلے لے لیتے ہیں امام بخاری کی کتاب. اب دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذرا بات یہ ذہن میں رکھ کے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کا مقدمہ نہیں لکھا. اپنے کتاب کو اس نے بسم اللہ سے شروع کر کے موضوع کی طرف گئے ہیں، کتاب میں مقدمہ نہیں ہے، اور نہ اس نے اپنے شرائط کا ذکر کیا ہے. لیکن اس کے جو بخاری کے جو شرائط ہے نا، یہ بات کہ علماء نے بخاری کو پڑھ کر سمجھ کر اس سے مستنبط کیا ہے کہ یہ امام بخاری کی شرائط. خود امام بخاری نے یہ علماء پہ چھوڑا ہے، فقہا پہ چھوڑا ہے کہ وہ میرے شرائط کو خود سمجھے اور خود پڑھے. البتہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ کتاب لکھی نا، اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے یا اس کو پڑھانے والے وہ انتہائی گہری سوچ و فکر کے مالک ہو جاتے ہیں اس کی سمجھنے کے لیے. مطلب بخاری پڑھنے سے اگر آپ کو فقیہ بننا ہے تو آپ فقیہ بن سکتے ہیں، کیونکہ اس کے جو ترجمۃ الباب اور احادیث کے درمیان جو مناسبت کا آپ کو ڈھونڈیں گے نا. اصل میں فقہ کا مطلب کیا ہے؟ انتہائی گہری چیزوں کا فہم یا مشقت والی چیزوں کا فہم. تو بخاری کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ بخاری پڑھنے والا یا پڑھانے والا، دیکھو آج کل میں ایک بات عرض کرتا ہوں، کوئی محسوس نہ کرے، ہم نے تو احادیثوں کے درس کو گالی گلوچ بنایا ہے. ہم ایک دوسرے پہ کیا ہے، بجائے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو پڑھ کر ہمارے اندر کیا ہو، محبت پیدا ہو، ہمارے اندر جو ہے دوسرے پہ رحم پیدا ہو، دوسرے کی اکرام یعنی تکریم، عزت، احترام پیدا ہو. ہم بخاری یا مسلم کو یا اور احادیثوں کو اس لیے پڑھتے ہیں کہ حنفی کو اس لیے پڑھے گا کہ وہ جو ہے شافیوں کو کیا ہے ان پہ ضرور ہو جائے، ان پہ غالب آ جائے. شافی اس لیے پڑھیں گے کہ وہ حنفیوں پہ غالب آ جائے. یا اور جو فرقوں ہے آج کل جو ہے کہتے ہیں وہ حدیث اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم فلاں کو شکست دیں اور وہ فلاں کو ثابت کر دیں کہ وہ غلط ہے. یعنی حدیث کو ہم حدیث کی وجہ سے نہیں پڑھتے، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی سے تو کوئی یعنی علم دن بدن نکل رہا ہے. خشوع، خضوع، تقوی، اخلاص، یہ سب چیزیں اب بہت سے لوگوں جو ہے یہ بھی ایک کچھ ہے. میں ایک سے بات کر رہا تھا تو اس نے جو ہے یہ ایک بات کہہ دی کہ امام بخاری نے تو یہ کتاب جو ہے حنفیوں کے خلاف لکھی ہے. میں نے کہا خدا کے بندے، اتنا بڑا الزام جس شخص نے اپنی تمام زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی احادیث کے لیے وقف کی ہو، وہ صرف دنیاوی غرض کے لیے یا کسی کو نیچے ثابت کرنے کے لیے حدیث کی خدمت کر رہا؟ کتنا ظلم کر دیا تو نے امام بخاری پر. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث کی کتاب لکھی ہے وہ کسی کے خلاف نہیں لکھی، وہ صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی خدمت کی ہے، اور اللہ اسے قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو حدیث کو ہم اپنے خواہشات کے لیے موضوع نہ بنائیں.
آج کل ہم نے اپنے خواہشات کے لیے حدیث کو موضوع بنایا ہے. ذرا یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ انشاءاللہ جو ہے یونیورسٹی کے طلباء ہو، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ باتیں آئے کہ ہم جو اگر حدیث کو پڑھیں گے، خواہ وہ صحیح بخاری ہو یا صحیح مسلم ہو، تو صرف اور صرف اس نیت و اس اخلاص سے پڑھیں کہ یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا زندہ کرنا ہے، اس کو زندہ کرنا ہے پڑھنے سے، پڑھانے سے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کس کو اس کو یہ ثابت کرنا چاہے کہ تو فلاں ہم ٹھیک ہے وہ غلط ہے یا وہ غلط ہے ہم ٹھیک ہے. یہ ایسی چیزوں کی اس طرف توجہ یہ ہماری نیت نہیں ہونی چاہیے. ہماری نیت صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سمجھ اور اس پر عمل اور اس کو کیا ہے اخلاص کے ساتھ بھی سمجھنا چاہیے. تو امام بخاری کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ دیکھو کہ امام بخاری کی کتاب ایک تو یہ ہے کہ عبرتوں تک اس کے جو معانی ہے نا پوشیدہ و پناہ اندرونی عبرتوں تک اس کی رسائی ہو جاتی. اب امام بخاری ترجمۃ الباب اور حدیث سے کیا مطلب لیتا ہے، کیا مناسبت بیان کرتا ہے. ایک حدیث کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہ کہیں ایک جگہ رکھتے ہیں، کہیں دوسری جگہ رکھتا ہے، کہیں تیسری جگہ رکھتا ہے. اب یہ کیوں، کس مناسبت سے؟ تو ہمیں یہ ایک دریا ہے، اس دریا میں ڈوب کر ہمیں وہ موتیاں نکالنے ہیں، اپنے اس موتیوں تک پہنچنا ہے. یہ نہیں کہ ہم جو ہے بخاری کو کیا ہے کسی کے خلاف کہ یہ کسی کے خلاف ہے یا کسی کے خلاف ہے یا کسی کے خلاف ہے. اس نیتوں سے ہمیں حدیثوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. ایک بات یہ سمجھے. دوسری بات یہ دیکھو، امام بخاری اپنے تعلیقات میں صحابہ کے اقوال کو ذکر کرتے ہیں، تابعین کے اقوال کو، بقیہ اہل علم کے اقوال کو ذکر کرتے ہیں تائید کے لیے، جس کو تعلیقات کہتے ہیں. یہ تعلیقات جو ہے امام بخاری میں تقریباً یعنی صحیح بخاری میں تقریباً 300 سے زیادہ ہے. لیکن یہ کتاب کا متن نہیں ہے، اس کو متن نہیں شمار کرتے. متن تو وہ حدیث ہے، البتہ تعلیقات اور اس کے ساتھ ساتھ آگے آتے ہیں اس کے متتابعات، اس نے اس کا ذکر کیا ہے. تو شروع کرتے وہ ضمن بات کہہ دیتے کہ فلاں شخص نے یہ کہا ہے، جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس حدیث کا معنی کیا ہے. مطلب وہ جب کہتے ہیں کہ صحابی نے ابن عباس کا قول یہ ہے، تو بعد میں والے جو حدیث میں کوئی الفاظ آئیں گے نا، تو یہ ابن عباس کا یہ قول اس حدیث کے الفاظ کی تشریح ہوگی. اگرچہ امام بخاری اس کے کیا ذکر نہیں کرتا کہ امام مسلم نے یا ابن عباس نے اس کی تشریح کی ہے، لیکن جب اوپر والے اس میں وہ کہہ دیتا ہے یا تعلیق میں کہہ دیتا ہے کہ یہ لفظ ایسا ابن عباس نے یہ کہا ہے اور وہی لفظ حدیث میں ذکر ہو، تو وہ کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو تشریح مانتا ہے. یہ تقریباً کہتے ہیں امام مسلم کے ہاں تعلیقات نہیں ہیں، صرف تقریباً جو تعلیقات اس میں 300 سے زیادہ ہے. بخاری میں، مسلم میں کہتے ہیں 14 تعلیقات ہیں، اس سے زیادہ نہیں. اب دیکھو ایک بات اور ذرا یہ سمجھیں کہ امام بخاری کے مندرجات کے لیے اس لیے ان کے ہاں 300 کے قریب تعلیقات آئی ہیں جو اس معیار کے نہیں امام بخاری نے تعلیقات کو بیان کرنے میں اس معیار کو پیش نظر رکھا. دیکھو اب تعلیقات میں اور حدیث میں امام بخاری نے فرق کیا ہوا ہے. صحیح بخاری کے احادیث تو اعلیٰ معیار کے ہیں، لیکن جو شرائط اس نے حدیث کے لیے رکھے اپنی کتاب میں وہ تعلیقات کے لیے نہیں رکھے. تعلیقات میں ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کی تعلیق کو ذکر کر دے کہ جس پہ اعتراض بھی ہو سکتا ہو یا جس کو جو سند کے اعتبار سے زیادہ مضبوط نہ ہو. تو یہ ذرا اس میں یہ ذرا کہ مسلم میں تعلیقات بہت کم ہے، بلکہ 14-15 بعضوں نے ذکر کی ہے، اور یہاں ہمارے جو محدث صاحب ہے اس کو پتہ ہوگا، یہ پڑھا رہی ہے مسلم. اسی طرح بخاری نے تعلیقات ذکر کیے ہیں وہ تقریباً 300 ہے. ایک اور بات جو بعد میں آنے والی ہے وہ ذکر کر رہا ہوں. یہ امام ترمذی کی کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ طالب علم کو حدیث کے ذخائر سے اچھی طرح باخبر کر دیتی ہے. کیا مطلب؟ دیکھو اس کا اسلوب یہ ہے کہ وہ حدیث بیان کرتے ہیں، پھر
حدیث کے ساتھ ساتھ حدیث کے ساتھ ساتھ وہ ایسا کر دیتے ہیں کہ ساتھ ساتھ وہ فی الباب کہتے ہیں، کہہ کر کہ یہ روایت اوروں سے بھی مروی ہے. مثلا اس روایت پر اس نے ایک روایت ذکر کر دی، پھر درمیان میں کہا وہ فی الباب عن ابن عمر وعن عائشہ وعن ابی ہریرہ. تو اس کا مطلب یہ کہ 3 صحابی اور اس حدیث کی راوی ہے، اگرچہ اس کی روایت اس نے ذکر نہیں کی لیکن وہ روایت ان سے مروی ہے. ایک بات تو ادھر یہ سمجھے. ایک اور اس پر یہ ہے کہ کن کن صحابہ کے بیانات یا روایت موجود ہیں جو بقیہ محدثین بیان نہیں کرتے. ان میں سے اور باقی محدثین ان میں سے ایک ہے. غالباً مسلم بھی کیا کرتے ہیں، ایک روایت کو ذکر کر کے باقی روایت جس کو اگرچہ وہ فی الباب تو نہیں کہتے لیکن عن فلان عن فلان عن فلان اپنے ساتھی سے ذکر کر دیتے ہیں. اس طرح تحاوی بھی جو ہے وہ حدیث بیان کر کے تو آگے سے وہ فی الباب کہہ کر یہ روایت اگر کسی اور روایت سے کہیں مروی ہو تو اس کا بھی ذکر کر دیتے ہیں. ایک ذرا یہ سمجھے کہ ایک اور بات جو اس میں یہ ہے ترمذی میں ہے اور باقی احادیث و کتابوں میں ہمیں ذرا کم ملتا ہے کہ ترمذی حدیث کا مرتبہ بیان کر دیتا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، غریب ہے، یا کبھی دونوں کہہ دیتے ہیں ھذا حدیث صحیح حسن صحیح غریب. تو یہ اس سے جو ہے طالب علم کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حدیث کیا ہے. آگے ایک اور جو ہے حدیث ہے اس کی خصوصیت سنن ابو داؤد کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں احکام کے احادیث ہیں جو ہمیں صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں نہیں ملتے. یعنی سب سے بڑا ذخیرہ احکام کا وہ سنن ابو داؤد میں ہے. اب ایک اور بات آپ کے ذرا یہ ہے کہ اصل میں یہ ابو داؤد جو اس کو سجستانی کہتے ہیں نا. سجستان جو ہے یہ یا تو بلوچستان کا پہلا نام تھا یا کسی بلوچستان میں کسی شہر کا نام تھا. یہ تو یہ اصل ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ سیاحی ستہ میں سے ایک مؤلف جو ہے وہ کیا ہے، ہمارے ملک کا ہے، بلوچستان کا ہے. کسی نے جو ہے کوئی عالم نے ایک دفعہ تعلیم نے پروفیسر صاحب نے تقریر کی، علماء حضرات اس طرف توجہ نہیں دیتے. بلوچستان یونیورسٹی میں تو اس نے مطالبہ کیا تھا کہ یا تو اس یونیورسٹی کو ابو داؤد کے نام پر کر لو، اور یا جو ہے یا کہ اسلامیات ڈپارٹمنٹ ہے وہ ابو داؤد کے نام پر کر لو، یا کوئی لائبریری بنا لو. کہ اتنی بڑی شخصیت جس کا نام سیاحی ستہ میں ہے اور اس کا تعلق ہمارے اس علاقے سے ہے. لیکن کاش یہ تو وہی لوگ کرتے ہیں نا جو کیا ہو، جن کو اپنے ملک کی قدر ہو، اپنی شخصیات پر فخر کرتے ہو. ہمارے یہاں بہت سے ایسے جو ہے یہ ہے، یہاں صحابہ بھی آئے ہوئے ہیں. ہم نے ان کو بھی جمع نہیں کیا کہ ہمارے یہاں آپ دیکھو پاکستان میں جو ہے اس میں بلوچستان میں یا پاکستان میں یا ادھر جو ہے یا ہمارے جنوبی اضلاع ہے ان میں سے کچھ قبور کچھ مقابر ایسے ہیں جو کہ صحابہ کی طرف منسوب ہیں، لیکن ہمیں ان کی تاریخ معلوم نہیں ہے کہ کیا کون کون سے ہیں، اور نہ کسی نے اس پہ کتاب لکھی ہے، کیونکہ ہم تو قومی ایسے ہیں کہ اپنے تاریخ کو کیا کرتے بلا لیتے ہیں. ایک اور بات جو میں آگے سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ ایک کتاب ہے یہ سیاحی ستہ میں سے جس کو ہم نے اب تک یعنی کسی نے زیادہ توجہ نہیں دی. وہ امام نسائی کی کتاب سنن نسائی ہے. اصل میں سنن نسائی جو ہے یہ اس نے متن حدیث کا بہت بڑا اہتمام کیا ہے. تمام کتابوں میں سے جو یہ کیا ہے، اصل میں امام مسلم نے اور امام نسائی نے ایک دو باتیں ذکر کی ہے، میں آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا ذہن میں رکھیں. یہ بات امام بخاری نہیں کرتے. دیکھو امام بخاری اگر 2 آدمیوں سے روایت کرتا ہے نا تو آگے یہ نہیں کہتا واللفظ لہو، لیکن یہاں محدثہ بیٹھی ہوئی ہیں وہ جب مسلم پڑھاتی ہے تو مسلم جب 2 روایتیں کسی
ایک استاد سے ایک روایت کرتے ہیں، پھر وہی روایت کسی دوسرے استاد سے کرتے ہیں، تو تو ساتھ ساتھ کہہ دیتا ہے وہ لفظ لہو، مطلب کہ یہ لفظ جو ہے میرے فلاں استاذ کے ہیں حدیث کی۔ تو یہاں یہی طریقہ نسائی کا ہے۔ نسائی نے متن کا نقل کرنے میں بڑا یعنی خیال کیا ہوا ہے، یہاں تک کہ اگر متن میں الفاظ کی اختلاف ہو تو دونوں کو ذکر کیا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی متن میں اختلاف ہے تو اس نے دونوں کو ذکر کر دیا تاکہ کیا ہو، متن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہی ہوئی معنی ہے یا کہی ہوئی الفاظ ہے، خواہ وہ یہ ہو سکتا ہے یا یہ ہو سکتا ہے، تو دونوں کو ذکر کیا ہے۔ ایک ظاہر بات ہے کہ یہ دونوں چیزوں کا امکان ہو سکتا تھا، اس لیے کون سا پیغمبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے لفظ کو یا کس لہجے میں بیان کیا ہے، تو امام نسائی کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس نے اس متن صحت متن کا اتنا التزام کیا ہے کہ وہ اس میں سے اگر اس کی یہ خوبی لے جائے تو وہ بخاری میں اور مسلم میں نہیں پائی جاتی جیسے کہ اس میں پائی جاتی ہے۔ ایک اور بات جو میں آپ سے اس کا عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل میں امام نسائی سنن نسائی کو ذرا لوگوں نے توجہ نہیں دی۔ آپ کو مسلم کی شروع بھی ملتے ہیں، نسائی اس کی بھی ملتے ہیں، بخاری کی بھی تو آگے ہم بیان کریں گے کہ پتہ نہیں کتنے شروع ہیں، اس طرح ابن ماجہ کی بھی ہے، لیکن اب تک جو شروع آئے ہوئے ہیں نسائی کے وہ تقریباً غالباً 2 ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ ایک تو وہ بھی حاشیہ کے طور پر ہے، ایک تو امام سیوطی کی ہے اور ایک کسی ایک اور عالم کی ہے۔ یہ نسائی اعلان کی نسائی جو ہے ہمارے اس میں کہتے صحیح احادیث جو ہے وہ اگر ہم باقی سنن سے زیادہ ہے، یعنی جیسے ترمذی ہوا یا جو ہے ابو داؤد ہو گیا، تو ان میں جو صحت کا اعتبار سے نسائی میں یہ احادیث زیادہ ہے بنسبت اوروں کے۔ لیکن پتہ نہیں اب یہ نسائی جو ہے یہ لفظ نسائی نہیں نسائی ہے، اور یہ نسا جو ہے یہ ایک گاؤں ہے جو آج کل غالباً ازبکستان میں ہے، مطلب یہ علاقہ بھی اس طرح سے ہے۔ تو ذرا اس بات کی طرف آپ ذرا خیال رکھیں۔ آگے ہم دیکھیں ایک اور بات آپ کی طرف کہتے ہیں، جب شیخین کہا جاتا ہے تو بخاری مسلم مراد ہوتے ہیں، صحیحین کہا جاتا ہے تو بخاری اور مسلم کے مراد ہوتے ہیں۔ اصل میں آگے جو ہے ایک اور جو ہے جو اس طرف اشارہ کرتا ہوں، وہ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ عنعنہ کے متعلق امام بخاری جو ہے سختی کرتا ہے اور امام مسلم نے کچھ نرمی کی ہوئی ہے۔ امام بخاری کہتا ہے کہ 2 راوی ایک زمانے کے بھی ہو اور ان کی ملاقات بھی ثابت ہو ایک دوسرے سے کہ وہ ملے بھی ہے۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ جب ایک زمانے کے ہے تو ملاقات ثابت ہو یا نہ ہو دونوں سے روایت صحیح ہے، کیونکہ اس کو احتمال زیادہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ملاقات ہوئی ہو۔ ایک اور بات جو امام بخاری نے اپنی کتاب میں کی ہے، اس نے عنوانات رکھے ہیں، اور جیسے کہا جاتا ہے فقہ البخاری فی ابوابی، امام مسلم نے ابواب نہیں رکھے، یا جیسے علماء کہتے ہیں کہ اس کو وقت نہیں ملا، اس نے احادیث اصل میں دیکھو بخاری اور مسلم میں یہ ذرا کہ آپ بخاری میں حدیث معلوم کرنے میں بڑا مشکل ہے، کیونکہ بخاری ادنیٰ مناسبت کی وجہ سے کسی ایک حدیث کو کسی جگہ بیان کر دیتا ہے، خواہ وہ اس باب سے تعلق ہی نہیں ہو، معمولی سی نسبت ہو۔ مسلم میں یہ خوبی ہے کہ وہ تمام کسی موضوع کے تمام احادیث کو ایک ساتھ